نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ. وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارا پروگرام ہے نور والی کتاب، جس میں ہم اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کردہ مبارک کتاب یعنی کہ قرآن مجید سے متعلق گفتگو کرنے کی سعادت پاتے ہیں. قرآن مجید میں کن باتوں کا ذکر ہے، قرآن مجید کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، پھر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے کن کن کا ذکر فرمایا ہے. تو مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں اور ان میں ہم قرآن مجید سے متعلق بہت ساری معلومات سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن مجید کی آیات کی تلاوت بھی کرتے ہیں، علم تجوید کے قواعد بھی ہوتے ہیں، اور اس پروگرام میں ایک ایسا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں یہاں اسٹوڈیو میں موجود پیارے پیارے بچے کچھ ایکٹیویٹی کرتے ہیں. تو آج ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پروگرام میں کون سی ایکٹیویٹی شامل ہے. اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت کو شامل کرتے ہیں. چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. تو ہمیں کثرت کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا چاہیے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو کتنی رحمتیں ملیں گی؟ 10 رحمت. اور اگر 100 مرتبہ ہم درود پاک پڑھیں گے تو کتنی ملنی چاہیے؟ 1000. تو اس کو پلس کرتے جائیں، ایڈ کرتے جائیں، تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے ہمیں حصہ ملے گا. مل کے درود پاک پڑھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بڑھنا ہے بچوں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآن مجید کی تلاوت سنیں گے، اور ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے قاری صاحب بھی موجود ہیں. انشاءاللہ یہ ہمیں بڑے پیارے اور خوبصورت انداز میں قرآن مجید کی آیات سنائیں گے. تو بچوں سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس. کیا نام ہے؟ تجوید قرآن میرا نور والی کتاب. ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے تجوید کلاس، جس میں ہم قرآن مجید کی آیات سنیں گے، اور ہمارے ساتھ جو قاری صاحب موجود ہیں ان کا نام ہے ربی اتاری. جی ربی بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ؟ ٹھیک الحمدللہ رب العالمین. آپ سنائیں. الحمدللہ علی احسانہ. آج اس پروگرام میں آپ قرآن مجید کی کس سورت کی کون سی آیات سنائیں گے؟ سورہ آل عمران کی چند آیتوں کی تلاوت. سورہ آل عمران بڑی مبارک سورت ہے. اس کی چند آیات سے اپنے پروگرام کا اور اپنے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في
في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ. تو یہ ہمارے ربی بھائی تھے جنہوں نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی چند آیات کی تلاوت کی. پیارے بچوں اور کڈز مدی چل کے ناظرین، ان آیات کو جو تلاوت کیا گیا اس میں علم تجوید کے کئی قواعد کا استعمال ہوا ہے، جن کا استعمال کرتے ہوئے ہمارے ربی بھائی نے ان آیات کو پڑھنے کی کوشش کی ہے. ویسے تو بہت سارے قواعد ہیں، لیکن آج ایک قاعدے کے بارے میں ہم سمجھیں گے جس کا بار بار ان آیات میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، پڑھنے کے اعتبار سے. اور اس قاعدے اور اس اصول کو کہتے ہیں اخفا کا قاعدہ. کون سا قاعدہ؟ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. لیکن اب کس کو چھپانا ہے، کیا کرنا ہے، اور علم تجوید کی ٹرمینالوجی میں اخفا کسے کہتے ہیں، اس کو آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. پیارے بچوں اور کڈز مدی چل کے ناظرین، اخفا کب ہوگا؟ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن سمجھتے ہیں آپ لوگ کیا ہوتا ہے؟ نون کے اوپر جب جزم آئے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نون ساکن. اور تنوین کیا ہوتی ہے؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی تو قرآن مجید میں جہاں بھی تنوین آئے یا پھر نون ساکن آئے اور نون ساکن تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اخفا ہوگا. یعنی کہ نون ساکن اور تنوین میں غنہ کریں گے. کیا کریں گے؟ غنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ناک میں آواز لے جانا. ٹھیک ہے، ناک میں آواز لے جا کے جو کہ چھپائی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ غنہ کرنا. اور یہی اخفا کا قاعدہ ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ حروف اخفا ہیں کتنے اور کون کون سے؟ پیارے بچوں اور کڈز مدی چل کے ناظرین، حروف اخفا کی تعداد ہے 15. کتنی؟ 15. کوئی سنانا چاہے گا؟ پہلے میں سناتا ہوں، آپ مجھے سنیں اور مجھے بتائیے گا کہ میں حروف اخفا صحیح پڑھتا ہوں یا نہیں. کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں غنہ ہوتا ہے. یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کرتے ہیں، ناک میں آواز لے جاتے ہیں. اس قاعدے کو اخفا کا قاعدہ کہا جاتا ہے. اور حروف اخفا 15 ہوتے ہیں. اور 15 کون سے ہوتے ہیں؟ وہ یہ حروف ہوتے ہیں: تا، تا، جیم، دال، دال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. کتنے ہو گئے؟ دوبارہ آپ مل کے ریپیٹ کریں گے: تا، تا، جیم، دال، دال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. جی کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، یہ وہ 15 حروف ہیں جن کو حروف اخفا کہتے ہیں. تو اب بچوں، ہم نے جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے اس بات کو غور سے دیکھنا ہے کہ جہاں بھی تنوین آئی یا جہاں بھی نون ساکن آیا اور ان کے بعد ان 15 حروف میں سے اگر کوئی حرف آ گیا تو ہم تنوین میں اور نون ساکن میں کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اور غنہ کا مطلب کیا ہے؟ ناک میں آواز لے جانا. تو اب دیکھتے ہیں ان آیات میں غنہ کن کن مقامات پر ہو رہا ہے. ویسے تو بہت سارے مقامات پر ہو رہا ہے، لیکن چند مقامات کی نشاندہی کرتے ہیں تاکہ جو ہم نے ابھی سمجھا ہے، پڑھا ہے، سیکھا ہے، اس کا امپلیمنٹ بھی ہو جائے. کیونکہ ایک چیز کو ہم سمجھتے ہیں، سنتے ہیں اور پھر اس کو آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں تو وہ چیز مزید ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے، ذہن اور دماغ میں پختہ ہو جاتی ہے. پیارے بچوں، ہم دیکھتے ہیں کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد کہاں کہاں حروف اخفا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم کیا تلاش کریں گے؟ حروف اخفا کو یا تنوین اور نون ساکن کو؟ تنوین اور نون ساکن کو دیکھیں گے تب بھی آگے مرحلہ بڑھے گا. تو آپ دیکھیں یہاں پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 اور اس میں آپ کو یہ کلمہ نظر آ رہا ہے، انزلہ نظر آ رہا ہے آپ کو. اب دیکھیں نون کے اوپر کیا ہے؟ جزم. تو نون پر جب جزم ہوگی تو نون کیا ہوگا؟ نون ساکن. اس کے فوراً بعد دیکھیں کون سا حرف آ رہا ہے؟ زا. اور زا ان 15 حروف میں سے ہے جن کو حروف اخفا کہتے ہیں. تو یہاں پر نون ساکن کے بعد زا آیا تو کیا کریں گے نون میں؟ کیسے پڑھیں گے؟ کوئی پڑھ کے دکھائے گا آپ لوگوں میں سے؟ چلیں ماشاءاللہ، انہوں نے سب سے پہلے مائک اٹھایا، اس کی ادائیگی کر کے دکھائیں گے جلدی سے. وَأَنزَلَ. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا؟ نون ساکن میں کیوں کیا؟ کیونکہ کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ اخفا کا. چلیں آگے چلتے ہیں.
آگے لفظ آ رہا ہے انجیل، دیکھیں نون ساکن نظر آ رہا ہے آپ کو، اس کے فوراً بعد کیا آیا؟ جیم، اور جیم کون سے حروف میں سے ہے؟ تو اب اس کو پڑھ کے کون دکھائے گا؟ انہوں نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا، چلیں جی، ماشاءاللہ، والانجیل. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ جی. آگے ایک دو جلدی جلدی مثالیں دیکھتے ہیں، پھر ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. آیت نمبر 4 کی ابتدا میں آپ دیکھیں میم نون، صحیح ہے، نون ساکن آ گیا، اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ دو نقطے والا قاف. اچھا دو نقطے والا قاف ہو یا بغیر نقطے والا قاف ہو، دونوں کاف ہی حروف اخفا میں سے ہے. تو یہاں بھی کیا کریں گے؟ تو کیسے پڑھیں گے؟ من قبلو، کیسے پڑھیں گے؟ من قبلو. قبلو. جی آگے آخری مثال دیکھتے ہیں. آخری مثال یہ ہے کہ عذابن، با کے اوپر کیا ہے؟ دو پیش کی تنوین، تنوین کے فوراً بعد کیا آ رہا ہے؟ شین. شین کون سے حروف میں سے؟ حروف اخفا. تو یہاں بھی کیا کریں گے؟ غنہ. تو کیسے پڑھیں گے ربی بھائی؟ پڑھ کے دکھائیں عذاب شدید کو غنہ کرتے ہوئے. عذاب شدید. ماشاءاللہ. تو ہمارے ربی بھائی نے یہاں اخفا کا قاعدہ لگایا. امید ہے کہ کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں کو اخفا کا قاعدہ کچھ نہ کچھ سمجھ میں آیا ہوگا. باقی قاری صاحب کے پاس جائیں گے، پڑھیں گے مدرسۃ المدینہ میں، تو انشاءاللہ مزید ان قواعد کو سمجھنے کی ہمیں سعادت ملے گی. تو بڑھنا ہے اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآن مجید کی آیات اور سورتوں کی فضیلت کو جانتے ہیں. تو سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فاعل. قرآن میرا نور والی کتاب. آج دیکھنا ہے کہ اس سیگمنٹ میں ہم کس سورت کی فضیلت جانیں گے. تو وہ سورت قرآن مجید کی سیکوینس کے اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے پہلی سورت ہے، اور قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. اونچی آواز میں، سورہ فاتحہ. جی. اس سورت کا مشہور نام تو یہی سورہ فاتحہ ہے، لیکن اس کی چونکہ فضیلتیں زیادہ ہیں، اس کی برکات بہت زیادہ ہیں، لہٰذا علماء کرام نے تفسیر کی کتابوں میں اس کے بہت سارے مزید نام بھی لکھے ہیں. جیسے کہ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ہے سورۃ الحمد. کیا نام ہے؟ سورۃ الحمد. کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے. سورہ فاتحہ کا دوسرا نام ہے سورۃ الدعاء. کیا نام ہے؟ سورۃ الدعاء، دعا والی سورت، کیونکہ اس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے صراط مستقیم پر قائم رہنے، چلنے، اور اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر انعام کیا ہے ان کے رستے پر چلنے کی رب سے کیا کرتے ہیں؟ دعا. تو اس کو ہم سورہ دعا بھی کہتے ہیں. اسی طرح سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے سورۃ الشفا. کیا نام ہے؟ سورۃ الشفا. کیونکہ اللہ پاک اس سورہ مبارکہ کی برکت سے مریضوں کو شفا عطا فرماتا ہے. اس کی کچھ فضیلت سنتے ہیں. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید ہی کی عظمت کا بیان فرمایا ہے. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ترجمہ کنز العرفان. اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. ویسے تو الحمد سے لے کے الناس تک پورا قرآن ہی شفا کا باعث ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ جس سورت کی فضیلت شفا کے حصول کے لیے بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. پورا قرآن ہی شفا ہے، شفا کا باعث ہے، لیکن بالخصوص سورہ فاتحہ شفا والی سورت ہے. چند احادیث سنتے ہیں تاکہ سورہ فاتحہ کی مزید برکات ہمیں پتہ چلے. کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے، یعنی قرآن کی اصل ہے، اور اس میں ہر بیماری کی شفا ہے. مزید سنتے ہیں سورہ فاتحہ میں صرف بیماریوں کے لیے شفا نہیں ہے، بلکہ اس میں ہر مسئلے کا سلوشن یعنی حل موجود ہے. چنانچہ حضرت عطا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جسے کوئی حاجت ہو وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، اس کی برکت سے حاجت پوری ہو جائے گی. مزید سنتے ہیں علماء فرماتے ہیں 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. ایک اور فضیلت سنتے ہیں پیارے بچوں اور کڈز مدی چل کے ناظرین. کوئی بھی ٹینشن ہو، کوئی بھی پرابلم ہو اور وہ سالو نہ ہو رہی ہو، حل نہ ہو رہی ہو، یا کسی چیز کی نیڈ ہو، ضرورت ہو، ہمیں حاجت ہو، تو سورہ فاتحہ پڑھیے، دعا مانگیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پریشانی سالو ہوگی، یعنی پریشانی حل ہو جائے گی اور اللہ پاک ہمیں مشکلات سے نکالے گا. اللہ پاک ہمیں پورے قرآن مجید کی اور بالخصوص سورہ فاتحہ کی بار بار تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ اختتام کو پہنچا. اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے جو کہ ریکارڈڈ ہمارا
سیگمنٹ ہے جس میں ہم قرآن مجید کی معلومات حاصل کرتے ہیں، قرآن مجید میں کن کن چیزوں کا، باتوں کا بیان ہے۔ بچوں اس کی طرف بڑھنا ہے، اور سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن۔ کیا نام ہے؟ ہمارا قرآن۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن۔ اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے، اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم ایک ایسے جانور کے بارے میں سنیں گے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، اور وہ ہے اونٹ۔ جی ہاں پیارے بچوں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں اونٹ کا ذکر فرمایا ہے۔ آئیے پہلے وہ آیت سنتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت۔ ترجمہ کنز العرفان، تو کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسا بنایا گیا ہے؟ پیارے بچوں، قرآن پاک میں ہمیں اونٹ کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری اسپیشلٹیز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کا کہا گیا ہے۔ آئیے اونٹ کی کچھ خصوصیات سنتے ہیں۔ اونٹ صحرا میں عام طور پر سواری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جانور بغیر کھائے پیے 10 سے 15 دن تک سفر کر سکتا ہے۔ اونٹ کو ریت کا جہاز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جانور 10 سے 15 دن تک کنٹینیو سفر کر سکتا ہے، اور اللہ پاک نے اس میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ کئی دن تک کھانا پانی اپنے اندر اسٹور کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے اسے کھانے پینے کے لیے رکنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ اللہ پاک نے اس کی ٹانگوں کا شیپ ایسا بنایا ہے کہ یہ صحرا میں آرام سے سفر کر لیتا ہے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے اونٹ کی آنکھ کے اوپر ایک جھلی رکھی ہے، جو صحرا کے اندر چاہے جتنی تیز ہوائیں چلیں، ریت اڑے، یہ جھلی اونٹ کی آنکھوں کی حفاظت کرتی ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے اونٹ کے بارے میں سنا، اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ ماشاءاللہ، تو آج ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عجیب مخلوق کا ذکر سنا ہے، اور جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کئی نشانیاں رکھی ہیں، اور اس کو اونٹ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اونٹ۔ بچہ یہ اونٹ نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ اونٹ۔ ہے کی آواز نہیں آئے گی، اونٹ۔ کیا؟ اونٹ، الف واو نون اور ٹے، اونٹ۔ اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ جی واہ۔ اور عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جمل۔ کیا کہتے ہیں؟ یا پھر ابل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابل یا جمل کسے کہتے ہیں؟ اونٹ کو۔ اور انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کیمل یا کیمل؟ اچھا، اور اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اونٹ۔ کیا کہتے ہیں؟ اونٹ، اونٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں کی آواز اس میں نہیں آئے گی، نہ لکھنے میں آئے گی نہ پڑھنے میں آئے گی، اونٹ۔ جی کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب وقت ہوا چاہتا ہے اس پریم نور والی کتاب کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کا، جس میں ایک ایکٹیویٹی ہوگی۔ قرآن مجید کے کچھ کلمات اسکرین پر دکھائے جائیں گے، اس کا تلفظ بھی کیا جائے گا، لیکن اس میں ایک اعراب موجود نہیں ہوگا، زیر زبر یا جزم وغیرہ ایک جگہ موجود نہیں ہوگی۔ یہاں پیارے پیارے بچے جو سلیکٹ ہوں گے مقابلے کے لیے، وہ میری آواز سن کر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کون سی حرکت اعراب آنا چاہیے، اور وہ ہمیں بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ سامنے باسکٹ موجود ہے بچوں، اور اس میں مختلف قسم کے اعراب، زیر زبر، پیش، تنوین، ٹھیک ہے؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش، جزم، سب کے سیمپل موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی اعراب آپ کو سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے ہمیں دکھانا ہوگا، کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو دکھانا ہوگا۔ تو بڑھنا ہے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے اعراب پہچان کر۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ اعراب پہچان کر لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم دو بچوں کی سلیکشن کریں گے کہ جو اس مقابلے کا حصہ بنیں گے۔ تو دائیں بائیں ماشاءاللہ بہت سارے منع بیٹھے ہیں، کس نے آنا ہے؟ سب نے ہی آنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سب آئیں گے نہیں، کوئی ایک ہی سلیکٹ ہوگا۔ تو دائیں طرف سے کون آنا چاہے گا؟ چاروں ہی آنا چاہیں گے۔ جی آپ کا نام؟ مدثر اتاری۔ مدثر اتاری۔ مدثر یا مدثر؟ مدثر۔ آئیں گے؟ جی چلیں آ جائیں۔ جی ماشاءاللہ، یہاں سے کون آنا چاہے گا؟ آپ کا نام؟ ہلال رضا۔ ہلال رضا۔ شاید ہمارے اس پروگرام میں سب سے چھوٹے بچے آئیں گے، آپ مقابلہ کریں گے؟ کوشش کریں گے؟ آ جائیں پھر۔ مدثر بھائی، آپ کے لیے پہلا کلمہ اسکرین پر دکھایا جائے گا، اور یہ کلمہ ہے یعدلون۔ کون سا اعراب کس حرف پر موجود نہیں ہے وہ پہچاننا ہے، اور ہمیں اس کا سیمپل آپ نے دکھانا ہے، وہ باسکٹ پہ موجود ہے۔ پہلے یہ دیکھیں کہ یہاں کون سا اعراب نہیں ہے، کہاں پر نہیں ہے۔
यादिलून, जेर ज़बर पेश तनवीन जज़म किसी एक हर्फ पर मौजूद नहीं है। जल्दी से पहचानें और बताएं जी, सोच के। यादिलून, कौन से हर्फ पर हरकत मौजूद नहीं है? नून। कौन सी हरकत है? यादिलून, पेश। पेश है। ज़बर। यादिलून, ज़बर। दिखाएं ज़बर। जी माशाल्लाह, ये ज़बर है। चले देखते हैं जनाब ज़बर है कि नहीं है। यादिलून, नून पर ज़बर है और इनका जवाब माशाल्लाह बड़ा सोच समझ कर दिया है, लेकिन जवाब दुरुस्त हो गया है। जी हिलाल भाई, आपके लिए, आप खुद भी छोटे हैं, आपके लिए कलमा भी बहुत छोटा सा है। आप देखें, तीनिन, तीनिन, कौन सी हरकत या कौन सा एराब जो आपको नजर नहीं आ रहा लेकिन पढ़ने में आ रहा है? दिखाएंगे। तीनिन, जी जी कोशिश करें। अब बताएंगे बेटा कौन से हर्फ पर हरकत नहीं है और कौन सी होनी चाहिए वो हरकत? माइक में बताएंगे। तो के नीचे ज़ेर। माशाअल्लाह, त्वा के नीचे ज़ेर, बड़ी जल्दी जवाब दिया इन्होंने। दिखाएंगे जनाब। त्वा के नीचे ज़ेर है और हमारे हिलाल भाई का जवाब माशाअल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश। मुद्दस्सिर भाई, अगला कलमा आपके लिए है अजलन। अजलन, छोटे छोटे कलमे, छोटे छोटे हरूफ आपके सामने पेश किए जा रहे हैं क्योंकि मुकाबले में भी छोटे छोटे मुन्ने मौजूद हैं। जी, कौन सी हरकत एराब मौजूद नहीं है और कौन से हर्फ पर मौजूद नहीं है? बताएंगे जल्दी से। अजलन, हमजा ज़बर आ, जीम ज़बर जा, अजा, लाम दो ज़बर लन, अजलन। जी बेटा, माइक पे बताएंगे क्या है ये? ज़बर। कहाँ आना चाहिए? जीम के ऊपर। नीचे नहीं आ सकता? नीचे नहीं आ सकता? नहीं। अगर आ गया तो कहें फिर वो ज़बर नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ज़ेर। ज़ेर। माशाल्लाह, जी दिखाएंगे। अजलन, जीम के ऊपर ज़बर है, इनका जवाब माशाल्लाह। जी हिलाल भाई, परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। अगला कलमा आपके लिए है मुसम्मन। बेटा सीन के ऊपर कुछ है नहीं, देखो मैं क्या पढ़ रहा हूं। मुसम्मन, मुसम्मन, सम्मन। शाबाश 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 माशाल्लाह। सीन के ऊपर ज़बर आएगा। ऊंची आवाज में कहेंगे। सीन के ऊपर ज़बर आएगा। सीन के ऊपर ज़बर आएगा। जनाब दिखाएं। सीन पर ज़बर है और हमारे हिलाल भाई का जवाब जवाब माशाल्लाह। आखिरी सवाल होगा मुद्दस्सिर भाई, आपके लिए एक बड़ा सा कलमा है तम तरूना। तम तरूना, कौन से हर्फ पर कौन सी हरकत या एराब मौजूद नहीं है? पहले ये देखें कौन सा ऐसा हर्फ है जिस पर एराब मौजूद नहीं है? माइक में बताएंगे जल्दी से। रा के ऊपर। रा के ऊपर नहीं है, क्या है? दिखाएं हमें पहले, अब दिखाएंगे फिर बताएंगे। तम तरूना, थोड़ा नीचे करेंगे, चेहरा भी नजर आया आपका। जी माइक में बताएंगे क्या है और कहां होना चाहिए? 9 है ये तो। ये रा के ऊपर आएगा पेश। रा के ऊपर आएगा पेश, और पेश होती ही ऊपर है। देखते हैं जनाब, रा पर पेश है, रा पर पेश है और इनका जवाब माशाल्लाह, कोई गलती नहीं हो रही। आखिरी सवाल और आखिरी बच्चा जिसका नाम है हिलाल। जी हिलाल भाई, आपके लिए छोटा सा कलमा है सिर्रकुम। सिर्रकुम, ये तीसरी मर्तबा जवाब दे रहे हैं और तीसरी मर्तबा एक ही एराब उठा रहे हैं, और वो क्या है? ज़बर है, ज़ेर नहीं होना इन्होंने। जी दिखाएंगे। सीन के नीचे ज़ेर। सीन के नीचे ज़ेर होनी चाहिए। 2 मर्तबा ज़बर था, अब ज़ेर हो गया। देखते हैं जनाब। सीन के नीचे ज़ेर और इनका जवाब दिखाई तो उन्होंने ज़ेर है, लेकिन जवाब देने में ये क्या हो गए हैं? ज़बर। माशाल्लाह। तो किड्स मदी चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम और ये सेगमेंट दोनों अपने इख्तिताम को पहुंचे। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में कुरान मजीद से मुतालिक कुछ नई इंफॉर्मेशन लेकर हाजिर होंगे। आमीन बिजाहिद नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल, नूर वाली, नूर वाली, नूर वाली किताब कुरान मेरा, नूर वाली किताब कुरान
मेरा नूर वाली किताब। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया